الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. 18ویں پارے کی تفسیر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اس پارے کے اندر سورۃ المؤمنون مکمل ہے، سورہ نور مکمل ہے، اس کے علاوہ سورہ فرقان کے ابتدائی 2 رکوع بھی اس کے اندر شامل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے آغاز میں کامیاب ہونے والے مومنین کی 7 خوبیاں، 7 صفات بیان فرمائی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد جنت الفردوس کا وارث بنائے گا. اللہ اکبر. جنت الفردوس جس کو ہمیں اور آپ کو مانگنے کا حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اور جنت الفردوس یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے جہاں سے نہریں جاری ہوں گی. وہاں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، اگر ہمارے اندر یہ 7 صفتیں پائی گئیں تو اللہ تعالی ہم سب کو وہاں پر اکٹھا کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں سے شمار فرما دیں، آمین. اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں کہا قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے. پہلی شرط ہے ایمان. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومنین وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. خشوع اور خضوع نماز کے اندر اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی یکسو ہو کر کے دل دماغ تمام چیزوں کو حاضر کرتے ہوئے نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا. ایسا نہ ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارا دماغ باہر کہیں دکان میں، مال میں، گھر کے اندر، گھر کے ضروریات میں، بال بچوں میں، یا یہاں وہاں گھومنے اور ٹہلنے میں، کھیل کے میدان میں. اگر ایسی صورت میں ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو ہماری نماز میں خشوع نہیں ہے. اسے خشوع نہیں کہتے ہیں. خشوع اور خضوع نماز میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب نماز ادا کریں تو صرف اور صرف میرے اور آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا تصور ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا، اللہ رب العزت کے مقام اور مرتبے کا صرف اور صرف یہی تصور میرے اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. تب جا کر ہم صحیح معنوں میں نماز کا حق ادا کر سکیں گے اور نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کر سکیں گے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو، ایمان والے کو، ایمان کے معاً بعد نماز میں خشوع اور خضوع کا حکم دیا. یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی کی سب سے ایمان کے بعد پہلی سیڑھی یہ نماز ہے. اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر وہ جنت میں جانے کا خواہاں ہے اور چاہتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں تو بغیر نماز کے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اس سے ان لوگوں کا توڑ ہے جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنے باباؤں کا دامن پکڑ کر کے جنت میں چلے جائیں گے. صحیح ہے کہ غلط؟ غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو مومنوں کی صفات بیان کی، جنت کے وارثین کی، جو جنت میں جانے والے ہیں ان کی صفات بیان کی. ان صفتوں میں سب سے پہلی صفت نماز کو قرار دیا. یعنی اگر نماز نہیں پڑھا تو جنت ملنے والی نہیں ہے. جنت ہمارے اور آپ کے یا کسی کے اس کی جو ہے دکان کی یا بنائی ہوئی لوگوں کی چیزیں نہیں ہیں، فیکٹری کی یا
ایک کمپنی کی چیز نہیں بنی ہوئی، بلکہ یہ تو اللہ رب العزت نے عظیم چیزیں بنائی ہے جو مومنوں کے لیے، اللہ کے خاص بندوں کے لیے بنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد جو دوسری شرط جو رکھی وہ ہے نماز میں خشوع اور خضوع۔ دوسری اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد جو شرط رکھی ہے گویا یہ تیسری شرط ہے یا تیسری خصوصیات ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو سے دور رہتے ہوں، منہ موڑ لیتے ہوں۔ دیکھیے آپ اور ہم یہ لغو جو باتیں ہوتی ہیں، فضول باتیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں، جس کا کوئی حاصل نہ ہو، جن باتوں کا جن کاموں کا کوئی حاصل نہ ہو، اسے لغو کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک انسان کے ایمان کی خوبصورتی، ایک آدمی کے، ایک مسلمان کے، اس کے اسلام کی خوبصورتی میں سے ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے ما لا یعنی، جو اس کے لیے یعنی نہ ہو، جو اس کے لیے یعنی نہ ہو، یعنی فائدے والی چیز نہ ہو، جو فضول ہو، بے مقصد ہو، جس کا کوئی حاصل نہ ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا ہی اصل اسلام ہے اور اسلام کی خوبی ہے اور اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تیسری نمبر کی جو صفت بیان کی مومن کی وہ یہ کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ اور لغو جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر کوئی چیز حاصل نہ ہو، بلا وجہ اس کے اندر دماغ کھپانا، زبان کو دکھانا، یا یہ کہہ سکتے ہیں اپنے وقت کو برباد کرنا، ضائع کرنا، اپنا وقت اس میں لگانا، اپنا مال لگانا، تمام چیزیں جو لغو کی ہو سکتی ہیں وہ اس کے اندر داخل ہے۔ دیکھیے ایک لفظ اللہ نے ذکر کیا کتنا پیارا سا، اور اس کے اندر تمام بری باتوں کو، لغو کی جتنی باتیں ہیں جو بے مقصد بے بنیاد باتیں ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے لفظ لغو کے اندر شامل کر دیا۔ اب اس میں باتیں بھی آ سکتی ہیں، جیسے ہم کھڑے ہیں تک جو باتیں چل رہی تھی وہ خیر کی بھلائی کی باتیں ہو رہی تھی، ایک دو صاحب آ گئے اور وہ دنیا داری کی باتیں کرنے لگے، یا پھر دنیا داری کے اندر بھی ایسی باتیں کرنے لگے جو بالکل بے بنیاد، جس کا کوئی حاصل نہیں، تو اب وہاں پر وہ لغو کی بات ہو گئی، آپ وہاں سے چلے جائیے، وہاں سے ہٹ جائیے۔ ایسے ہی کام ہیں، بہت سارے کام انسان جو ہے ضرورت والے کرتا ہے، مقصد سے کرتا ہے، نماز مقصد سے پڑھتا ہے، گاڑی اور بائک جو ہے مقصد سے چلاتا ہے، اپنے گھر بار کو اور سجاتا اور بساتا ہے ایک مقصد کے لیے۔ ایک آدمی آیا کوئی بلا وجہ اور بلا کوئی مقصد کے، بغیر کسی مقصد کے کوئی کام میں ہمیں اور آپ کو لگانا چاہ رہا ہے کہ بھائی یہاں پہ کھڑے رہو۔ اب یہ کھڑے رہنا جو ہے بے مقصد ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسے کاموں سے ہمیں دور رہنا، اسے لغو کہا گیا عربی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لغو سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، منہ موڑے رکھتے ہیں، ایسے مومنین جنت کے وارث ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم، مومنین کی کامیاب ہونے والے مومنین کی چوتھی صفت والذین هم للزکاة فاعلون، وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، مال کو دینے والے۔ وہ مومنین جو زکوٰۃ کو دینے والے ہیں، ان مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس کا وارث بنائے گا اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اب یہ سوال ہے کہ زکوٰۃ کا مال کن کے لیے؟ اب جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، وہ زکوٰۃ ادا کریں، ان کو دینا ہے۔ ان لوگوں کو دینے کی صورت میں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا اگر وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، دیگر تمام صفات کو اپنے اندر اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اور جن کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جو زکوٰۃ کے نصاب تک مال ہی نہیں رکھتے ہیں، تو پھر وہ لوگ اس صفت سے خارج ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ لوگ اگر دوسری ساری صفتوں کو رکھتے ہیں اور یہ زکوٰۃ کی صفت کو نہیں رکھتے ہیں اپنے اندر، تب بھی وہ جنت الفردوس کے اندر جائیں گے، کیونکہ زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے جو ساری امت کے اوپر فرض نہیں ہے، وہ صاحب مال کے اوپر ہے، صاحب
مال کے اوپر ہے، استطاعت رکھنے والے انسان کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ لہذا اگر یہ صفت کسی مومن کے اندر ہے تو وہ بندہ جنت الفردوس میں داخل ہوگا۔ اس میں ان لوگوں کی فضیلت ہے جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بدقسمتی کی بات ہے، اور ان لوگوں کے لیے ذلت و رسوائی کی بات ہے، اور ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ مستحق ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، اس کے باوجود وہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسے لوگوں کے لیے تیار ہے۔ جنت الفردوس کا بالمقابل کیا تیار کیا گیا ہے؟ کیا تیار ہے؟ جنت کے بالمقابل کیا تیار کیا گیا ہے؟ جہنم۔ جنت کے مقابل کیا تیار کیا گیا ہے؟ جہنم۔ ظاہر سی بات ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، اور جو زکوٰۃ ادا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنت الفردوس میں جائے گا، اور اس سلسلے میں پوری تفصیل جمعہ کے خطبے میں ذکر کی گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 5ویں صفت بیان کی، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ مومنین جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقت سے پہلے نہ تو اس کو خرچ کرتے ہیں، اور نہ ہی اپنا اس کا جو مقام ہے، اس کی جو جگہ ہے، ان دونوں جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ دو جگہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، الا یہ کہ وہ لوگ اپنی بیویوں پر یا اپنے ماتحت جو ان کی لونڈیاں ہیں ان کے اوپر یہ خرچ کرتے ہیں، یعنی ان سے ہم بستری کرتے ہیں، جماع کرتے ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، فإنہم غیر ملومین، تو ایسے لوگ ملامت زدہ نہیں، ان کو ملامت نہیں کیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ، 5ویں صفت یہ ہے کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو اس کے 2 مفہوم بیان کیے میں نے۔ ایک یہ کہ وقت سے پہلے اس کو کہیں ضائع نہیں ہونے دیتے، دوسری چیز کہ جو جگہ اس کی ہے ان دونوں جگہوں کے علاوہ تیسری جگہ اس کو صرف نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے۔ اگر یہ دونوں چیزیں جس بندے کے اندر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہاں داخل کرے گا؟ کہاں؟ جنت الفردوس کا وارث بنائے گا۔ جنت الفردوس میں ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ داخل فرمائے گا۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، اللہ نے کہا اگر یہ دونوں راستے جو اللہ نے بتا دیے، بیوی اور اس کے ماتحت رہنے والی لونڈیاں، ان دونوں کے علاوہ اگر کوئی تیسرا راستہ اختیار کرتا ہے اور تیسری جگہ پر اپنا مادہ منویہ کو یا اپنی صلاحیت کو، اپنی جسمانی اور مردانی طاقت کو وہ لگاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاولئک هم العادون، یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں اور عادی اور باغی اور نافرمان لوگ ہیں۔ 6ٹھی صفت اللہ نے بیان فرمائی والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، وہ مومنین جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، وعدے کی کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہو، رسول اللہ کا وعدہ ہو، ان کا اپنا وعدہ ہو، لوگوں کے آپس میں جو وعدے ہوتے ہیں ان تمام وعدوں کو پورا کرنے والے یہ مومنین، اور امانتوں کی ادائیگی، امانتوں کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہت ساری امانتیں دی ہیں، ان امانتوں کی ادائیگی، اللہ رسول نے ہمارے اور آپ کے لیے بہت ساری امانتیں چھوڑی ہیں، ان امانتوں کی ادائیگی، میرے اور آپ کی جو درمیان کی جو امانتیں ہوتی ہیں، میرے پاس آپ کے سامنے کوئی آدمی رکھ کر کے چلا گیا، یہ 1 لاکھ روپیہ ہے، 1 سال کے بعد آپ سے لوں گا، یہ امانت ہے۔ آپ کے پاس کوئی آدمی رکھ کر کے چلا گیا، یہ امانت ہے۔ اسی طرح آپ کو کوئی کام، کوئی ذمہ داری دی گئی، اس کام اور ذمہ داری کو کما حق ہو ادا کرنا، یہ بھی امانت کا حق ہے، یہ بھی امانت داری ہے، یہ بھی امانت داری۔ آپ کو کہا گیا آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھانا ہے، ہمیں کہا گیا آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھانا ہے، اگر ہم اس کو کما حق ہو ادا کر رہے ہیں تو یہ امانت کی پاسداری ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور ہم 5 وقت کی نماز کے بجائے 4 3 2 1 پڑھائے ہیں، یہ امانت میں خیانت ہے۔ یہ امانت میں کیا ہے؟ خیانت ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ جنت نہیں دینے والا۔ جنت ان لوگوں کو ملنے والی ہے جو امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، جو امانتوں کی
پاسداری. یہ تو ایک ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھا. ایسے ہی جو شخص کمپنیوں میں کام کرتے ہیں ان کے لیے وقت متعین ہے. صبح 8 بجے سے لے کر کے 6 بجے تک آپ کو کمپلسری کمپنی کے اندر کام کرنا. یہ امانت ہے, یہ امانت ہے. اگر اس کے علاوہ اگر ہم نے کوئی کام کیا تو سمجھ لیجیے یہ امانت کے خلاف کام ہے, اور ایسی صورت میں یہ جو فضیلت ہے وہ فضیلت ہمیں حاصل نہیں ہوگی. بہر صورت اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. مومنین کی وہ صفت کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو اسی طرح سے جو ان کو امانت دی جاتی ہے اس کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں. 7ویں صفت اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون. وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ اکبر. شروع میں بھی نماز کا تذکرہ اور اخیر میں بھی نماز کا تذکرہ. اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ جنت الفردوس کے اندر داخلہ اگر حاصل کرنا ہے تو سب سے بڑی خوبی نماز کو اپنے آپ جو ہے اس کی حفاظت کیجئے اور اس کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کرتے رہیے. انشاءاللہ جنت الفردوس کے ہم وارث بنائے جائیں گے. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون. جانتے ہیں یحافظہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حافظہ یحافظ محافظتاً. اس کے اندر مشارکت ہوتی ہے, یعنی ایک اور دو لوگوں کے آپس میں کام کرنے کا. حافظہ کے فعل کے اوپر اگر اس وزن پر کوئی فعل آتا ہے اس میں مشارکت ہوتی, شرکت ہوتی, ایک دوسرے کی شرکت ہوتی ہے. آپ جیسے قاتل یقاتل مقاتلۃ, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا. ایسے ہی حافظہ یحافظ محافظتاً مانے آپس میں ایک دوسرے کی حفاظت کرنا, محافظت کرنا. جانتے اللہ نے یحافظو کا لفظ استعمال کیا کس لیے؟ اس لیے کہ نماز کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ انسان کی ہے. اللہ نے کہا کہ جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, نمازوں پر محافظہ کرتے ہیں, آپس میں محافظہ کرتے ہیں, نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں, مکمل اس کی تمام تر جو ذمہ داری ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے مومنین کو, ان 7 خوبیوں سے بھرے ہوئے مومنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اولئک هم الوارثون. اولئک هم الوارثون, یہی لوگ وارثین ہیں. کس کے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. یہ لوگ فردوس کے وارث ہیں, اور فردوس یہ جنت الفردوس یہ جنت کا سب سے اعلیٰ اور اونچا درجہ ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں جہاں سے جنت کی نہریں جاری ہیں, جہاں سے جنت کی نہریں جاری ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے. اس سے معلوم ہوا ہمیں یہ 7 خوبیوں کا حامل بننا چاہیے, اور بننا ہے. اگر ہم یہ 7 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس کے وارث ہم لوگ بن جائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کے 9 مراحل بیان کیے. انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے دنیا میں, اس کا جو وجود ہوتا ہے, اس کے 9 مراحل. پہلا مرحلہ کیا کہا اللہ نے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. انسان جو ہے یہ مٹی سے پیدا کیا گیا. اور یہاں ابو البشر آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. اور ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ ہم جو انسان جس سے پیدا ہوئے, جس نطفے سے, وہ نطفہ بھی اس مٹی سے بنے ہوئے خوراک سے بنا ہے, اور اسی کی طرف اشارہ ہے. الغرض اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کے 9 مراحل. پہلا مرحلہ مٹی ذکر کیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ, کہ ہم نے انسان کو طین سے, مٹی سے پیدا کیا. دوسرا مرحلہ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ, پھر ہم نے نطفے کو رحم مادر کے اندر ٹھہرا دیا. نطفہ جو انسان کے مادہ منویہ جسے کہہ سکتے ہیں انسان کے اندر سے خارج ہوتا ہے, اللہ نے دوسرا مرحلہ یہ بتایا یہ رحم مادر کے اندر نطفے کی شکل میں کچھ دنوں تک رہتا ہے. یہ دوسرا مرحلہ ہے. تیسرا مرحلہ ثم خلقنا النطفة علقة, پھر اس نطفے کو تیسرا مرحلہ اللہ تعالیٰ کچھ دنوں کے بعد اسے علقہ بنا دیتا. علقہ کہتے ہیں جمع ہوا خون. اللہ تعالیٰ اس نطفے سے جمع ہوا خون کو بنا دیتا ہے. پھر
چوتھا مرحلہ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر یہ علقہ مضغے میں بن جاتا ہے۔ مضغہ کہتے ہیں لوتھڑے کو، لوتھڑا خون کا جو لوتھڑا ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شکل دے دیتا ہے چوتھے مرحلے میں۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، اور پانچواں مرحلہ اسی لوتھڑے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہڈی بناتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا انسان کی تخلیق ہے! ایک تو یہ ہے اگر اسے اس پانی کو، اس گندے پانی کو باہر خارج کر دیا جائے تو اس کا کوئی حاصل نہیں، اگر اندر بھی خارج ہو اور رحم مادر کے اندر نہ گیا ہو تو بھی کوئی حاصل نہیں اس کا۔ اور جب یہی پانی، گندا پانی رحم مادر کے اندر چلا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گندے پانی سے ایک نطفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تو اسے خون کا جمع ہوا لوتھڑا بناتا ہے، کبھی اس سے ہڈی بناتا ہے، اور آگے کا مرحلہ اللہ نے کہا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم یہ ہڈی کے اوپر گوشت بھی اسی نطفے سے بنا کر کے چڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا اللہ کی قدرت ہے میرے بھائی! دنیا کے اندر کوئی یہ کہے کہ ہم دنیا میں کہے کہ ہم جو ہے اولاد دینے پر قادر ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بابا اولاد دینے پر قادر ہیں، ذرا ان سے کہیے، ان سے پوچھئے یہ سارے مراحل کون طے کرتا ہے؟ یہ سارے مراحل ماں کے رحم کے اندر کون تیار کرتا ہے؟ کون اس مراحل سے انسان کو گزارتا ہے؟ وہ بابا اندر جا کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا مرحلے ہیں۔ اللہ اکبر میرے بھائی، اللہ رب العزت نے بہت عظیم شے بتائی، اور یہ واحد اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا، اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، آخری مرحلہ، اگلا مرحلہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا پھر ہم ان کو دوبارہ انشأناہ خلقا آخر، دوسری تخلیق میں پیدا کر دیتے ہیں۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اور بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین خالق ہے اور بہترین خلق پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اسی لیے انسان کی تخلیق کے بارے میں اور بہت ساری مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے بارے میں احسن کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن انسان کو پیدا کیا تو لفظ احسن یعنی بہترین تخلیق اللہ نے کی، تو اس کے لیے اللہ نے احسن کا استعمال کیا انسان کی تخلیق پہ۔ سورہ 3 پڑھ جائیے، سورہ 3 والتین والزیتون، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے کہا ہم نے انسان کو سب سے بہترین تخلیق میں پیدا کیا۔ اللہ اکبر، یہ انسان جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے انسان یہ اللہ رب العزت کی سب سے بہترین اور خوبصورت تخلیق ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے مختلف مخلوقات کو پیدا کیا۔ اگلا مرحلہ اللہ نے کہا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تمہیں موت دے دی جائے گی، یہ موت بھی ایک مرحلہ ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے قریب جو ہے تمہیں اٹھایا جائے گا، یہ بھی ایک مرحلہ۔ یہ کل 9 مرحلے انسان کے ہیں، ان 9 مرحلوں سے تمام کے تمام انسان کو گزرنا ہی گزرنا ہے، اس کے بغیر انسان مکمل طور پر کامیاب یا مکمل انسان نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کی دنیاوی زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 9 مرحلے انسان کی تخلیق کے ذکر کیے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، 120 دن کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے رحم مادر کے اندر، ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ کیا لکھوں؟ اللہ کہتا ہے اکتب، لکھ۔ اس فرشتے کیسے کہتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، لکھ اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کیا لکھوں؟ شقیٌ، پہلے تو کہتا ہے ذکر او انثی، مذکر لکھوں کہ مؤنث لکھوں، یہ بچہ ہوگا کہ بچی ہوگی؟ اللہ اکبر، کوئی بتا نہیں سکتا ہے۔ تخلیق 4 مہینے سے قبل کوئی نہیں بتا سکتا ہے، نہ الٹرا ساؤنڈ بتا سکتا ہے، نہ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ بچہ ہوگا یا بچی ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ کیا لکھوں؟ شقی او سعید، بدبخت لکھوں کہ نیک بخت لکھوں؟ انسان کی بدبختی اور اس کی نیک بختی انسان کے رحم مادر کے اندر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ لکھوا دیتا ہے۔ اس کے بعد پوچھتا ہے کیا لکھوں؟ ومر رزق، رزق کیا لکھوں؟ فلاں فلاں رزق لکھیے۔
اس لیے انسان کو کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر یہ سارے دلائل میرے اور آپ کے سامنے ہیں تو انشاءاللہ کبھی انسان پریشان نہیں ہوگا کہ میرا رزق تو لکھا جا چکا ہے. میرے رحم میں ماں کے اندر، جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، رحم مادر کے اندر تھا، تبھی میرا رزق لکھا جا چکا ہے. اس بات کا مجھے خوف نہیں ہونا چاہیے. رزق تو مجھے مل کر کے رہنا ہے. اور رزق کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ کا رزق لکھا ہے تو موت کے 1 سیکنڈ پہلے بھی آپ کو رزق مل کر کے رہے گا. اللہ اکبر. اس لیے اس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جتنا وقت دے سکیں زیادہ سے زیادہ وقت دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے فرشتہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ اور کیا لکھوں؟ ومل اجل، اس کی مدت کتنی لکھوں؟ 1 سال لکھوں یا 100 سال لکھوں، 60 سال لکھوں، 30 سال لکھوں، کتنی سال کی مدت لکھوں؟ ہماری مدت وہیں لکھی جا چکی ہے میرے بھائیوں، وہیں بچپن میں ہی لکھی جا چکی ہے. جب ہم ماں کے پیٹ کے اندر تھے لکھی جا چکی ہے کتنے سال زندہ رہنے والے. اس سلسلے میں ہمیں وہ چیز پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. الغرض تو بتانے کا مقصود ہے کہ ایک انسان 9 مراحل سے گزرتا ہے اور ہر انسان کو ان 9 مراحل سے گزرنا ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی انسان دنیا کی زندگی کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں سے کہا سب سے برگزیدہ اور سب سے پاک باز گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور دنیا کے اندر سب سے پسندیدہ گروہ جو تھا وہ انبیاء اور رسولوں کا گروہ تھا. ان سے کہا جا رہا ہے کہ کھانا اگر کھانا ہے تو پاکیزہ اور حلال کھائیے. کیا کھائیے؟ پاکیزہ اور حلال کھائیے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. کہا کہ اے رسولوں کی جماعت کھاؤ پاکیزہ واعملوا صالحا، اور خوب نیکیاں کرو، نیک اعمال کرو. رسولوں کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمارے نبی کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا غفر له ما تقدم من ذنبه، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف. اور انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے، ان سے غلطیاں نہیں ہوتی. پھر اللہ کا کیوں کہتا ہے وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیکیاں کرو، نیک اعمال کرو. میرے بھائیوں یہ اشارہ ہے انبیاء بھی بغیر عمل کے کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. تو جب انبیاء جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے پسندیدہ اور چہیتے بندے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، جب وہ بغیر عمل کے کامیاب نہیں ہو سکتے تو انسان ان کے امتی کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کامیاب ہو سکتے. اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو کہا کہ آپ جو کچھ بھی کھائیں وہ بالکل حلال اور پاکیزہ ہونا چاہیے. حرام کھانے سے انبیاء کو بھی منع کر دیا، پوری امت کو، پوری دنیا کے لوگوں کو حرام کھانے سے منع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ طیب ہے، اللہ پاک ہے اور پاک کو پسند کرتا ہے. پھر آیت کریمہ پیش کی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کو ذکر کیا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کہ تم اے رسولوں کی جماعت تم بھی پاکیزہ اور حلال کھاؤ. پھر ایک مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی جو سفر کرتا ہے، سفر میں ہوتا ہے اور وہ پراگندہ حالت میں ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں جو مسافر ہوتا ہے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن پراگندہ حالت میں ساری چیزیں اس کے اوپر ہوتی ہیں، سفر کے آثار بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ہاتھ اٹھاتا رب العالمین کے سامنے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ غذی بالحرام، غذی بالحرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی پرورش حرام. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں جب اس کی حرام کی ہیں تو پھر اس کی دعائیں قبول کہاں سے ہوگی؟ پھر اس کی دعائیں قبول کہاں سے ہوگی؟ معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر حلال روزی کھاتا ہے، کماتا ہے اور اس کے ذریعے اس کی پرورش ہوتی ہے، وہی پہنتا ہے اور اسی کے ذریعے وہ زندگی گزارتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ مستجاب الدعویٰ ہوگا اگر اس کی روزی روٹی حلال ہے. اور اگر وہ حلال، بعض لوگ کہتے دعائیں قبول نہیں ہوتی، مسلمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یہ نہیں دیکھتے اسباب کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہم بھی غلط کاموں کے اندر پڑ گئے ہیں، غلط روزی روٹیاں ہمارے درمیان آ چکی ہیں، ہمارے پیٹ کے اندر، ہمارے جسم کے اندر غلط مال لگ گیا ہے، جس کی بنیاد پر
جس کی بنیاد پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پیٹ کے اندر ایک لقمہ کتنا ایک لقمہ حرام کا اگر گیا ہے، 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، 40 دنوں تک اس کی ایک بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ صرف نماز نہیں، تمام عبادتیں۔ اگر ایک لقمہ حرام کا، اور اگر ایک ٹائم کا کھانا کھا لیا، کتنے لقمے کھاتے ہیں؟ پھر گنتے چلے جائیے۔ ایک مہینے مسلسل اگر ایسے کیے، 1 سال کیے، 10 سال کیے، تو پھر کیا حالت ہوگی ہماری؟ دعائیں کہاں سے قبول؟ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ رسولوں کو یہ حکم دیتے ہوئے ہمیں اور آپ کو متنبہ کر رہا ہے کہ کھانا ہے تو پاکیزہ اور بالکل حلال، اور جو حلال کھاتے ہیں وہ ہاتھ اٹھاتے رب العالمین ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ یہ رب کا وعدہ ہے مومنوں کے ساتھ۔ اللہ کسی کے اپنے مومن بندوں کے وعدوں کو پورا کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر بدکار عورت اور بدکار مرد، یعنی زانی اور مرد اور زانیہ عورت کے بارے میں کہا کہ زانیہ عورت ہے تو اسے اس کا جو ملنے والا شوہر ہے وہ زانی ملے گا۔ اگر زانی مرد ہے تو اس کو ملنے والی عورت زانیہ ہوگی یا تو مشرکہ ہوگی، اور اگر زانیہ عورت ہے تو اس کو ملنے والا شوہر یا تو زانی ہوگا یا تو مشرک ہوگا۔ مومن اس کو نہیں مل سکتا، مومن اس کو نہیں مل سکتا، اس کو پاک دامن نہیں مل سکتا۔ اللہ نے کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیثات کے لیے خبیثون یعنی خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد، اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک مردوں کے لیے پاک دامن مردوں کے لیے پاک دامن عورتیں، اور پاک دامن عورتوں کے لیے پاک دامن مرد۔ یہ دنیا کا اصول ہے رب العالمین کا۔ جو انسان پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اسے پاک باز عورت ملتی ہیں، اور جو پاک دامن عورت ہوتی ہیں اسے پاک دامن مرد ملتا ہے۔ اور جو عورت یا مرد پاک دامن نہیں ہوتے، جو اپنے دامن کو بچا کر کے نہیں چلتے، جن کے اندر خباثت پیدا ہو جاتی ہیں، ان کو کبھی بھی اچھے مرد یا اچھی عورت، اچھی بیوی کبھی نصیب نہیں ہوں گی۔ ان کو بھی خباثت والی ہی عورت یا خباثت والا مرد ہی اسے نصیب ہوگا۔ یہ اللہ نے اصول اور ضابطہ بتا دیا کہ اس ضابطے کے مطابق ہم سمجھ لیں کہ اگر ہم پاک باز ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں ہمارا رفیق حیات، زندگی کا جو سفر ہے ہمارا، اس سفر کے اندر جو ہمارا زندگی کا دوسرا پہلو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ پاک دامن رہے گا، اور اگر خبیث ہے تو پھر خبیث ہی ہمارے زندگی میں آنے والا ہے۔ اس چیز کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اسے واقعے افک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ افک کے معنی ہوتے ہیں الٹنا، بدل دینا، پلٹ دینا۔ یہ واقعہ افک جو ہے یہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر لگنے والی تہمت والا واقعہ ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تمام صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر پہ تھی، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کوئی ہار گم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ وہاں سے واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی جن کا نام صفوان بن معطل، صحابی رسول کا نام کیا ہے؟ صفوان بن معطل، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر رکھا تھا کہ یہ کیا کرتے، سارے جنگ کے اندر، تمام جنگوں کے اندر جاتے، اور سب لوگ جب چلے آتے وہاں سے جنگ سے تو ان کو اسی کے لیے خاص کیا گیا تھا کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ کوئی چیز چھوٹی تو نہیں ہے، کوئی چیز چھوٹی تو نہیں ہے وہاں پر، تو یہ کام کرتے، اگر چھٹی ہوتی تو واپس لے کر کے آتے۔ جب یہ صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ جب وہاں پہ اس جنگ سے واپس ہوئے، سارے کے سارے لوگ، دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ انہوں نے دیکھا، پوچھا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہار ان کا جو گم ہو گیا تھا، اس ہار کی وجہ سے جو ہے وہ رکی ہوئی تھی، چنانچہ وہ پاک دامن تھے، دونوں کے دونوں پاک دامن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کو ذکر کیا ہے، چنانچہ وہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اونٹ پر بٹھا کر کے صفوان ابن معطل نیچے کھڑے ہو کر کے، یعنی چلتے پیدل چل کر کے ان کی اونٹنی کو لے کر کے مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے۔ جب یہ چیز منافقوں نے دیکھا تو منافق کا رئیس جو سردار تھا
عبداللہ بن ابی بن سلول اس نے افواہ اڑا دی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہے انہوں نے صفوان بن معطل کے ساتھ زناکاری اور بدکاری کا معاملہ کیا۔ اللہ اکبر، العیاذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی، آپ بہت زیادہ رنج و غم میں پڑ گئے، بہت زیادہ تکلیف میں پڑ گئے کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ اور جانتے ہیں یہ ہوا اور یہ بات، یہ جو افواہ تھی بڑی تیزی کے ساتھ مدینہ میں پھیل گئی۔ تمام منافقوں نے اس کام کو کرنے میں بہت زیادہ ہاتھ بٹایا، ساتھ ہی ساتھ ہمارے بہت سارے مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے۔ اس میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان کے ایک خاص آدمی جن کا نام مستح تھا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، یہ بھی اس میں شریک ہو گئے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو ہر مہینہ راشن دیتے تھے، ان کا خرچہ اٹھاتے تھے، یہ بھی اس کے اندر شریک ہو گئے۔ نعوذ باللہ، ایسا کیا۔ اللہ کے نبی بہت پریشان۔ اما عائشہ کہتی ہے کہ میری ایسی حالت، اللہ اکبر، رو رو کر کے نڈھال، لوگ پریشان، کیا ہو گیا۔ ایک مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وہ براءت نازل فرمائی، اللہ اکبر، جسے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی اور قرآن کے حروف بیان کر دیے، اور کہا اما عائشہ اس روئے زمین کی سب سے پاک باز عورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لے کر کے آئے اور پھر تمام واقعہ ہوا۔ اسی واقعے کو واقعے افک کہتے ہیں۔ افک اس لیے کہ وہ پاک دامن عورت ہے، اور وہ عفت اور پاک دامن والی عورت تھی، اور منافقین نے الٹ دیا اور کہا کہ نعوذ باللہ یہ زانیہ ہے، بدکار عورت ہے، اور یہ واقعہ افک اسی لیے اس کا نام پڑ گیا کیونکہ انہوں نے معاملے کو بالکل الٹ دیا تھا۔ الغرض یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور اس کے اندر اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے آیتیں نازل کر کے، فرشتے کو بھیج کر کے ان کی پاک دامنی، ان کی عفت اور ان کی عصمت کو پوری دنیا کے سامنے عام کر دیا۔ یہ بہت عظیم خاتون ہے، یہ معمولی خاتون نہیں ہے، یہ معمولی خاتون نہیں، یہ بہت عظیم خاتون ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ مستح نے جب یہ بات عام ہوئی تو انہوں نے بھی جو ہے منافقوں کو ساتھ دیا، یا وہ بھی اس افواہ میں شریک ہو گئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ سارے لوگ تو کر ہی رہے ہیں، میرا رشتہ دار بھی کر رہا ہے، جس کو میں ہر مہینے راشن دیتا ہوں، اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، اس کی نگرانی کرتا ہوں، اس کی ہیلپ کرتا ہوں، مدد کرتا ہوں، وہ بھی میرے خلاف ہو گیا، آج سے اس کو نہیں دیا جائے گا، آج سے اس کو مال نہیں دیا جائے گا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آیت کریمہ میں اللہ نے ذکر کیا کہ جو جن کو دیا کرتے تھے پہلے وہ دیا کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو لوگ اس سے پہلے، اس واقعے سے پہلے، جن کو اپنے رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو، مسکین کو دیا کرتے تھے، خرچ کرتے تھے، وہ دیتے رہیں، اس کام میں پیچھے نہ ہو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، تمہاری بخشش کر دے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی میں تو پسند کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم، اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہی ہے کہ مستح نے جب یہ کام کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ سامان کو روک لیا، پھر اللہ نے آیت کریمہ کے ذریعے کہا کہ روکنے کی ضرورت نہیں، جو سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے وہ سلسلہ جاری رکھیں، اور جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ کی مرضی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کو ذکر کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں، کسی کے گھر میں یا اپنے گھر میں داخل ہونے کا ادب سکھایا، ادب، اخلاق۔ اگر آپ اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علیہا، یہ عام جنرل لوگوں کے گھروں کے اندر ہے۔ آپ کسی کے گھر میں انٹری ہونا چاہتے ہیں، داخل ہونا چاہتے ہیں، اور آپ جا رہے ہیں کسی کے گھر پہ، تو ڈائریکٹ
آپ کو حکم نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر میں داخل ہو جائیں، چاہے دروازہ کھلا ہو چاہے دروازہ بند ہو، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے اور بغیر سلام و کلام کے گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے جو مسائل ہیں نا بہت عجیب و غریب ہے، نہ تو ہم اجازت لیتے ہیں، نہ ہم سلام و کلام کرتے ہیں، نہ کسی کے گھر کی کیا کیفیت ہے اس کو ہم دھیان میں رکھتے ہیں، دماغ میں رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تم کسی کے گھر میں داخل نہ ہو حتیٰ تستأذنوا وتسلموا علیہا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو اور تم ان کے اوپر سلام بھیج دو۔ یعنی جیسے اب دیکھیے اس کا طریقہ یہ ہے، آپ گئے کسی کے گھر پہ، یہ دروازہ ہے، آپ نے 3 مرتبہ کھٹکھٹایا، یہ اجازت ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1 مرتبہ کھٹکھٹائے، کوئی جواب نہیں آیا، 2 بار آپ پوچھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نہیں جواب، تیسری مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب آیا وعلیکم السلام، مرد ہو یا عورت اس سے مطلب نہیں، اندر کون ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جواب آ گیا۔ اب آپ کو امید ہو گئی کہ دروازہ کھلنے والا ہے، دروازہ میرے لیے کھلنے والا، لیکن اسلام نے یہ طریقہ بتایا کہ آپ دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہو جائیں، بلکہ آپ کھٹکا مار کے آپ سیدھے دوسری طرف کھڑے ہو جائیں، دروازے کے ایک طرف کھڑے ہو جائیں۔ پتہ نہیں سامنے آپ کے سامنے جو آنے والی عورت ہو، یا اچانک گھر کھلے اور دروازہ کھلے تو پتہ چلے کہ سامنے کوئی عورت بیٹھی ہے، آیا تو مرد ہے لیکن اندر عورتیں بھی ہیں، اور کس کیفیت میں، کس کنڈیشن میں۔ اسلام نے دیکھیے کتنی پاک دامنی کا خیال کیا ہے اور کتنی اہم باتیں ذکر کی اور ادب سکھایا کہ کھٹکا مار کے آپ کو سائڈ پہ کھڑے ہو جانا ہے، سامنے دروازے کے سامنے نہیں کھڑے رہنا، یہ اسلام نے منع فرمایا۔ اور 3 مرتبہ آپ کو اجازت لینی ہے، اور اگر نہیں ملی تو واپس ہو جائیے اپنے گھر پہ، آپ کو 4تھی مرتبہ مارنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بارے میں بہت سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس سلسلے میں بہت سخت تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی جھانکتا ہو نا تو لوہے کی کنگھی اٹھا کر کے اس کو مار دو، پھینک دو، اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو اس کے اوپر دیت نہیں ہے، اس کے اوپر دیت نہیں ہے، اس کے اوپر قصاص نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے گھر کے اندر جھانکا کیوں، اس کی کیا مجال ہے۔ کسی کے گھر میں جھانکنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے، اور طریقہ یہ بتایا کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو اس طرح سے آپ اجازت لے لیجیے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تمام امتیوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر کے بھیجے گئے۔ آپ کی تعلیمات سب کے لیے عام تھی، اور جو بھی آپ کی تعلیمات کو مانے گا، آپ کی سنتوں پر عمل کرے گا، وہ کامیاب رہے گا، اور جو لوگ نبی کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں اور جان بوجھ کر کے نبی کے احکامات کو، نبی کے فرامین کو، نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو دنیا میں اللہ عذاب دے دیتا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ نے کہا چاہیے کہ لوگوں کو ڈرنا، یعنی لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈریں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کن لوگوں کو جو نبی کی امر کی، نبی کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ وہ کسی فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں کوئی دردناک عذاب انہیں پکڑ لے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی سنت کی مخالفت، نبی کے حکم اور نبی کے امر، نبی کے فیصلے کی مخالفت جو لوگ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نبی کی مخالفت کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے لوگوں کو عذاب دے دیتا ہے۔ جانتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کے بائیں ہاتھ سے کھانا، کس سے؟ بائیں ہاتھ سے۔ آپ نے کہا قل بیمینک، اے آدمی دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کہا اللہ کے نبی دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ دیکھیے نبی کی سنت کی مخالفت، نبی کے امر اور نبی کے فیصلے کی مخالفت اس نے کی۔ اللہ نے جو کہا او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب پہنچے یا کوئی مصیبت آ پہنچے، ان کا دل ٹیڑھا ہو جائے،
یا انہیں دردناک عذاب اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دے دے. آخرت میں تو ہے ہی ہے نبی کی سنت کی مخالفت کا جو سزا اس کی جو سزا ہے, اس کا جو عذاب ہے وہ تو آخرت میں ملنا ہی ہے. دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا, یہ سیدھا ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں. اللہ کے نبی نے بدعا دے دی اس کو, قیامت تک تیرا یہ ہاتھ نہ اٹھے, جب تک تو زندہ ہے تب تک تیرا ہاتھ نہ اٹھے. لوگوں نے کہا کہ وہ جب تک زندہ تھا وہ اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, نبی کی سنت کی مخالفت کی بنیاد پر دنیا میں ایسے لوگوں کو دردناک سزا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہ چند باتیں 18 پارے کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے رکھی. انشاءاللہ کل سورہ فرقان سے مزید گفتگو کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے, ایمان پر زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.